حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کر لو، چاہے علم اختیار کر لو چاہے بادشاہی لے لو، جو تم کہتے ہو ہم تمہیں عطا کرتے ہیں، چاہے علم لے لو چاہے بادشاہی لے لو۔ تو حضرت داؤد نے کہا یا اللہ مجھے علم دے دے، اللہ نے فرمایا جا علم دیا، علم کے صدقے بادشاہی بھی عطا کر۔ علم سے بڑی بادشاہی کوئی نہیں، یہ بادشاہی ہے۔ جب مدرس پڑھا رہا ہوتا ہے اور شاگرد آگے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس سے بڑی شہنشاہی کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی بادشاہی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی تکریم ہو سکتی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ اسی لیے فرمایا ردینا بقسمت الجبار لنا العلم وللجہال مال، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گئے، اس نے جاہلوں کو مال دیا اور ہمیں علم عطا کر دیا۔ تو علم جو ہے یہ نبیوں کی وراثت ہے، تو علم انسان کو ممتاز کرتا ہے، علم انسان کو شرف دیتا ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے وعلم آدم الاسماء کے تحت کہ حضرت سلیمان جب جا رہے تھے نا تو وادی نمل میں داخل ہوئے تو ایک چیونٹی نے دور سے حضرت سلیمان کو دیکھا، اللہ اکبر، وہ غالباً 3 فرسخ دور تھی چیونٹی، تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا اور ان کا لاؤ لشکر آ رہا ہے، تو اس نے اپنی ہمجولیوں کو کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ تو سورہ نمل اٹھا کے دیکھی، حضرت سلیمان نے اس چیونٹی کی آواز کو سنا اور فتبسم ضاحکا من قولها، اور چیونٹی کی اس بات کو سن کے اللہ کا نبی مسکرا پڑا۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر کو اللہ نے یہ سماعت دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ چیونٹی کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ یہ جو تیوریات کے ماہرین ہیں یہ بتاتے ہیں کہ چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، تو پھر چیونٹی بات کیسے کر لیتی ہے؟ تو چیونٹی کی بات آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، یہ کان کے پردے پہ بھی رکھ دی جائے تو پھر بھی آپ شاید اس کی بات نہ سن پائیں۔ تو چیونٹی کے منہ میں زبان ہی نہیں ہوتی تو پھر بات کیسے کی اور حضرت سلیمان نے سن کیسے لی؟ تو ماہرین کہتے ہیں کہ چیونٹی کے منہ میں زبان تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے منہ کے قریب 2 باریک سے ریشے ہوتے ہیں، مہین سے 2 بال ہوتے ہیں۔ جب اس نے اپنی ہمجولی کو کوئی میسج دینا ہوتا ہے، کوئی پیغام دینا ہوتا ہے، تو وہ ان 2 بالوں کو قریب کر کے رگڑتی ہے، اس رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے وہ اپنی ہمجولی کو کوئی پیغام دے رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ چیونٹی کے باریک اور مہین بالوں کی رگڑ سے جو آواز نکلے، 3 فراسخ دور سے، 9 میل دور سے وہ آواز سن بھی لیتا ہے، اس آواز کا مفہوم کیا ہے نبی سمجھ بھی لیتا ہے۔ اور یہ اس نبی کی شان ہے جو مسجد اقصی میں مقتدی بن کے تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو حضرت سلیمان نے آواز کو سنا اور مسکرا پڑے۔ اب امام رازی نے یہاں لکھا ہے کہ اس چیونٹی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا۔ کیوں بنا دیا؟ اس لیے کہ اس چیونٹی نے کہا تھا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ دے۔ اس نے جو لفظ کہے تھے بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے، اللہ اکبر، کہ اللہ کے نبی کا جو تربیت یافتہ لشکر ہے وہ جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا، ان کا دھیان نہ ہو اور تم ان کے پاؤں تلے آ کے کچلی جاؤ۔ تو نبی کے لشکر کے بارے میں اس چیونٹی کو یہ علم تھا کہ جس لشکر کی تربیت پیغمبر نے کی ہو وہ جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ یہ چیونٹی کو پتا تھا، اور ابھی تک مفتی کو پتا نہیں آیا کہ جو انسانوں پر خود کچھ حملے کرے وہ ابھی بھی جنتی ہے۔ یہ اس کو نہیں سمجھ آئی، چیونٹی کو سمجھ تھی، اور امام رازی فرماتے ہیں اس علم کی وجہ سے اس چیونٹی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا۔ اور ہے چیونٹی، لیکن رب نے اس چیونٹی کے نام پہ قرآن میں سورت نازل کی ہے، سورہ النمل، چیونٹی کے نام کی سورت۔ رب کا قرآن ہے لیکن چیونٹی کے نام کی سورت رکھ دی، کہا ہے ذات کی چیونٹی لیکن احترام کرتی ہے میرے پیغمبر کی، تو میرے نبی کا احترام کرے تو میں اس کو بھی اعزاز دیتا ہوں، اس کو بھی میں تکریم دیتا ہوں، اور اگر انسان ہو کے جو ہے وہ نبی کی تکریم کرے تو رب اس کو کتنے درجے عطا فرمائے۔ تو اللہ نے حضرت انسان کو جو شرف دیا ہے، جو عزت دی ہے، جو وقار دیا ہے، وہ علم کی وجہ سے دی ہے۔